بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے، جس کا عنوان ہے اشتراکیت و اجتماعیت اور اسلام۔ یعنی آپ شروع میں یہ سمجھ لیں، اشتراکیت اور اجتماعیت تقریباً دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم ذرا ان میں باریک سا لطیف سا فرق ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ عمومی طور پر یہ دونوں ایک ہی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور انگلش میں ان کو کمیونزم اور سوشلزم کہا جاتا ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جاگیردارانہ نظام کا تعارف پڑھا تھا اور مختصراً اس کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ایسے ہی ہم نے جاگیردارانہ نظام کی خامیوں کے حوالے سے تبصرہ کیا تھا۔ ایسے ہی پھر آخر میں اسلامی معاشی نظام کے ساتھ جاگیردارانہ نظام کا تقابل پیش کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں نظاموں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اشتراکیت کی تعریف پڑھیں گے، اور پھر اشتراکیت اور اجتماعیت میں فرق دیکھیں گے کہ ان میں جو لطیف سا فرق ہے وہ کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اشتراکیت کی ابتدا کے اسباب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اشتراکیت کی ابتدا کن وجوہات کی بنا پر ہوئی تھی، کن اسباب کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اشتراکیت کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مختلف معاشیات کے ماہرین نے اشتراکیت کی مختلف تعریفات کی ہیں، تو ان تعریفات کی روشنی میں ہم اشتراکیت کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ تو اشتراکیت جو ہے نا، یہ ایک نظام معیشت ہے، اور اس نظام معیشت میں جو پیداوار کے ذرائع ہیں، جیسے زمین ہے، یہ جتنی بھی مشینریز ہیں جو چیزیں پیدا کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، اور ان سے استفادہ کرنے کا جو کام ہے وہ حکومت ایک مرکزی ادارے کے ذمے لگاتی ہے۔ یعنی حکومت خود تو نہیں کرتی نا، ایک ادارہ بنا دیتی ہے، وہ ادارہ پھر ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ ان اداروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کتنی چیزیں پیدا کرنی ہیں، کتنی پیدا نہیں کرنی، کس کوالٹی کس معیار کی پیدا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ان اداروں کو حکومت کی طرف سے ہدایت کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی حکومت ان کو بتلاتی ہے کہ کون سی چیزیں بنانی ہیں، کون سی نہیں بنانی، کون سی کتنی مقدار میں پیدا کرنی ہے اور کون سی کتنی مقدار میں پیدا نہیں کرنی۔ یہ ساری ہدایات جو ہیں یہ حکومت کی طرف سے ان اداروں کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نظام معیشت ہے اشتراکیت کہ جس میں پیداوار کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، اس میں نجی ملکیت کا جو ہے وہ تصور نہیں ہے۔ تو تعریفات کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی صاحب نے مختلف ماہرین معاشیات کی تعریفات کو یکجا کیا ہے، ایک جگہ جمع کیا ہے۔ ان میں سے چند تعریفات ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تعریف ولیم ابن لاؤکس نے کی ہے کہ سوشلزم سے مراد ایسی تحریک ہے جو پیمانہ کبیر پر پیدائش دولت، عمل میں لانے والی ہر قسم کی اشیاء سرمایہ کو انفرادی انتظامیہ کی تحویل یا ملکیت میں دینے کی بجائے مجموعی طور پر پورے معاشرے کی ملکیت میں دینا چاہتی ہے، تاکہ بڑھتی ہوئی قومی آمدنی کی مساویانہ تقسیم عمل میں لائی جا سکے، لیکن اس طرح کے لوگوں کے انفرادی جذبے اور اشیاء صرف کرنے کی آزادی پر کوئی صرف نہ آنے پائے۔ تو دیکھیں اس تعریف میں بھی یہی بتلایا گیا ہے کہ پیدائش دولت کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب کی جو انفرادی ملکیت ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے اشتراکیت میں، اور ان کو مجموعی طور پر ایک ملکیت میں دینا، حکومتی ملکیت میں دینا، تاکہ جو ان سے آمدنی ہوگی وہ مساویانہ طور پر سب میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ یہ ہے اشتراکیت۔ ایسے ہی انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں اس کی تعریف لکھی گئی ہے کہ سوشلزم بنیادی طور پر ایک ایسا نظریہ ہے یا ایسی تحریک ہے جس کے نصب العین عمومی حق کی ملکیت کی بدولت پیداواری وسائل
اور تبادلہ دولت کو اجتماعی کنٹرول میں لیتے ہوئے قوم کو اجتماعی طور پر اس طرح منظم کرنا ہے کہ عام لوگوں کے مفادات کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ یعنی اس میں بھی یہی ہے کہ مساویانہ تقسیم ہو رہی ہے، اجتماعی کنٹرول میں دولت کو لایا جا رہا ہے، پھر اس کو برابر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہنری اسمتھ کی رائے میں یہ تعریف یا اشتراکیت کہا جاتا ہے کہ سوشلزم سے مراد ایسی حکمت عملی ہے جس کا نصب العین ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا ہے جس میں پیداواری ذرائع مشترکہ ملکیت میں ہوں۔ اب اس میں بھی دیکھیں پیداواری ذرائع مشترکہ ملکیت میں ہوں گے، تو سوشلزم کی یا اشتراکیت کے بارے میں ہم نے یہی وضاحت کی تھی کہ جتنے بھی ذرائع آمدنی ہیں وہ سب ایک حکومت کی ملکیت میں ہو، ان سے جو آمدنی ہو پھر حکومت اس کو برابر سب میں تقسیم کرے۔ ایسے ہی ایک چوتھی تعریف ولیم گراہم سر نے لکھی ہے کہ اشتراکیت ایک ایسا منصوبہ یا نظریہ ہے جس کا مقصد ریاست کی مداخلت کی بدولت افراد کو جد البقاء کے مصائب اور کشمکش حیات کی تکالیف سے بچانا ہے۔ تو یہ کچھ تعریفات تھیں، کمیونزم کی کہہ لیں، اشتراکیت کی کہہ لیں، تو یہ جن کا ہم نے تبصرہ کیا۔ کمیونزم، سوشلزم، اشتراکیت ایک ہی بات ہے ان کی، جو باریک سا فرق ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے۔ تو چلیے اب ہم اشتراکیت اور اجتماعیت میں جو فرق ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسلام و جدید معاشی تصورات میں ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی نے دونوں میں فرق کی وضاحت کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے، اسی کا اقتباس ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے بات ہمارے سامنے اور صحیح فرق ہمارے سامنے آ جائے۔ تو دونوں میں فرق کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ لینن کے مطابق سوشلزم کا مطلب ذرائع پیداوار کی ملکیت مشترک ہونا اور کمائی کی تقسیم میں اس اصول کا کار فرما ہونا ہے کہ ہر ایک سے اس کی قابلیت کے مطابق اور ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق۔ پھر سوشلزم رفتہ رفتہ کمیونزم میں تبدیل ہو جائے گا جس کا نصب العین یہ اصول ہوگا کہ ہر ایک سے اس کی قابلیت کے مطابق اور ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق۔ ایسے ہی مارکس نے اشتراکیت کے ابتدائی مرحلہ کو سوشلزم کہا ہے اور آخری مرحلہ کو کمیونزم کا آخری سٹیج کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ فرق ہے۔ اب اس کی وضاحت دیکھیں۔ اشتراکیت اور اجتماعیت ایک ہی ماں کے دو جڑواں بچے ہیں۔ ان میں کمیونزم زیادہ تند و تیز اور عیار و مکار ہے، اگرچہ دونوں کی سوچ اور اپروچ ایک جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، لیکن کمیونزم جو ہے یہ ذرا تیز ہے، اور لیکن دونوں کی جو اپروچ ہے وہ ایک جیسی ہے، تاہم طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے، تفاوت ہے۔ اشتراکیت کا ارتقاء اور اجتماعیت کا انقلاب پر یقین ہے، یہ فرق ہے اصل۔ اشتراکیت ارتقائی مراحل طے کرتا ہے اور اجتماعیت جو ہے وہ ریولوشن پر یقین رکھتا ہے، انقلاب پر یقین رکھتا ہے، یہ تہس نہس کرنے کا قائل ہے۔ یعنی یہ اجتماعیت جو ہے یہ کمیونزم جو ہے یہ تہس یعنی انقلاب کا حامی ہے، یہ کارل مارکس جیسا کہ تھا۔ اگرچہ دونوں نظاموں کے نقائص کافی حد تک ملتے جلتے ہیں، تاہم ان میں فرق بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ حکمت عملی کا فرق، معاشی مسابقت کا فرق، نجی ملکیت، محرک منافع، سیاسی نقطہ نظر اور صارفین کی پسند کا جداگانہ تصور اور کارکردگی کے لیے الگ الگ آراء ہیں۔ کئی ماہرین معاشیات ان اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں نظاموں کے مابین خط امتیاز کھینچتے ہیں، یعنی پرکھنے کے لیے ان کو معیار گردانا جاتا ہے، تاہم بنیادی فکر کے دھارے کافی حد تک مماثلت و یکسانیت کے حامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی تقریباً دونوں قریب قریب ہیں، ایک ہی ماں کے جڑواں بیٹے ہیں، کمیونزم بھی اور سوشلزم بھی، یعنی اشتراکیت بھی اور اجتماعیت بھی، لیکن تھوڑا سا فرق بھی پایا جاتا ہے کہ ایک یقین رکھتا ہے انقلاب پر اور ایک یقین رکھتا ہے ارتقاء پر، تو یہ ذرا باریک سا ان میں فرق بھی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اشتراکیت کو سوشلزم کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اجتماعیت کو کمیونزم کہا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے نام کا ان دونوں میں، باقی تقریباً ایک جیسے ہیں دونوں۔ سب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اب ہم جب بھی اشتراکیت یا اجتماعیت، کمیونزم یا سوشلزم بولیں گے، اس سے ہماری مراد ایک ہی چیز ہوگی، بس فرق ہے، وہ فرق ہم نے بیان کر دیا ہے، لیکن عموماً یہ ایک ہی یعنی ہم معنی الفاظ ہیں، مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو اس طرح ہم اشتراکیت بولیں، کمیونزم بولیں، سوشلزم بولیں، سب کا مطلب ایک ہی ہوگا۔ تو چلیے اب اشتراکیت کی ابتدا کے اسباب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا کیوں ہوئی، کن وجوہات کی بنا پہ ہوئی، سرمایہ دارانہ جو نظام تھا پہلے وہ کیوں ختم ہوا، تو یہ وجوہات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی وجہ سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت،
یعنی جو یہ اشتراکیت کا نظام، کمیونزم کا نظام آیا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت کے طور پر ابھرا ہے۔ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں جیسا کہ ہم تفصیل سے گفتگو کر کے آئے ہیں کہ اس میں اخلاقیات کو ختم کر دیا گیا تھا، صرف منافع کے پیچھے لوگ لگ گئے تھے، جتنے بھی سرمایہ دار تھے منافع کے لالچ میں وہ کسی کی جان تک لے لیتے تھے، دوسرے مظالم تو چھوٹی بات ہیں، جان تک لے لیتے تھے، نفسا نفسی کا عالم پیدا ہو چکا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی سی صورت پیدا ہو چکی تھی، اور غریبوں کا برا حال تھا۔ تو اس نظام کے مقابلے میں پھر اس کمیونزم کا بیج بویا گیا اور اس نظام کو لانچ کیا گیا تاکہ انفرادیت کی بجائے اجتماعیت آئے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں سرمایہ جانے کی بجائے برابرہ تقسیم ہو، مساویانہ تقسیم ہو، سب کے پاس دولت برابر ہو، سب کو یہ دولت کا حق ملے۔ تو اس لیے یہ نظام لانچ کیا گیا اور اس کا نظریہ پیش کیا گیا۔ ایسے ہی ایک اور وجہ اس کی محنت کشوں کا استحصال بھی تھا کہ محنت کش جو تھے وہ ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کا استحصال کیا جا رہا تھا۔ سرمایہ دار جتنے بھی تھے محنت کشوں سے کام لیتے تھے اور اپنی من مرضی کی اجرت ان کو دیتے تھے، برے طریقے سے اپنے جال میں ان غریبوں کو پھنسا رکھا تھا، ان کے اوپر مظالم ڈھاتے تھے اور کم اجرت پر ان کو رکھ لیتے تھے۔ ایسے ہی نسل در نسل وہ ان کے غلام بن کے رہ جاتے تھے، ان کے مقروض ہو کے رہ جاتے تھے اور پھر وہ ان کے اوپر مظالم ڈھائے کرتے تھے۔ تو محنت کشوں کا خوب استحصال ہو رہا تھا سرمایہ دارانہ نظام میں، پھر اس کے مقابلے میں پھر یہ اشتراکیت کا جو معاشی نظام ہے یہ وجود میں آیا۔ ایسی ہی ایک اور وجہ اس کی امیر سے تر ہو گیا تھا، یعنی جتنے بھی سرمایہ دار تھے ان کے ہاتھ میں ساری دولت جمع ہو کے رہ گئی تھی، اور جو امیر تھا، سرمایہ دار تھا، وہ مزید امیر ہی ہوتا چلا جا رہا تھا، اور جو غریب تھا وہ بیچارہ بھوکوں سے اور فاقوں سے مرتا جا رہا تھا، اور غریب کے جو ارد گرد وہ بھوک لپٹ چکی تھی وہ بیچارہ مجبوراً پھر سرمایہ دار کی مزدوری کرتا تھا، اور سرمایہ دار ان کے ساتھ جانوروں کا رویہ رکھتا تھا، جانوروں کے ساتھ جیسے برتاؤ اور سلوک رکھا جاتا ہے ایسا، ان کو کم اجرت دینا، ان کے اوپر ظلم کرنا اور ان سے زیادہ کام لینا، ایسا کام لینا کہ جو وہ نہ کر سکتے ہوں، تو اتنا زیادہ استحصال کرتے تھے، کیوں کہ نفع زیادہ سے زیادہ سرمایہ دار کو ملے۔ تو امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا، غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ تو پھر اس نظام کو لانچ کیا گیا، اشتراکیت کو، تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے اور دولت سب کے ہاتھوں میں آ جائے، سب کو مساویانہ دولت ملے، امیر کوئی نہ رہے، غریب کوئی نہ رہے، سب درمیانہ درجہ میں رہ کے زندگی گزاریں۔ تو اس لیے یہ اشتراکیت کا نظام جو ہے لایا گیا تھا۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ اشتراکیت کا نظام آیا تھا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اشتراکیت کی تعریف پڑھی ہے، اور مختلف مفکرین کی نگاہ میں جو اشتراکیت کی تعریف ہے، اشتراکیت کا معنی ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور ایسے ہی پھر ہم نے اشتراکیت اور اجتماعیت میں فرق کی وضاحت کی کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے وہ اشتراکیت کی ابتدا کے اسباب ہیں، کہ کن وجوہات کی بنا پر اشتراکیت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، یہ معاشی نظام لانچ کرنا پڑا تھا، وہ 3 وجوہات کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ اشتراکیت سے کیا مراد ہے، اس کا تعارف کروائیں۔ تو اشتراکیت کی مختلف تعریفات ہم نے پڑھ لی ہیں، مختلف تعریفات کی روشنی میں اس کا تعارف کروایا ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اشتراکیت کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں، تو یہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم پڑھ لیں گے۔ ایسے ہی اشتراکیت اور اسلام کے معاشی اصولوں کا موازنہ کریں، یہ بھی انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم پڑھ لیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 32 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے چلیں گے اور اسی عنوان پر گفتگو کریں گے کہ اشتراکیت و اجتماعیت اور اسلام۔ آج کے اس سبق کا اگلا سبق حصہ 2 ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔